اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ کائنات اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، کائنات کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دور رہ کر اس کو ناراض کرتا ہے، جس کی وجہ سے نہ خدا ملا نہ وصال صنم۔ اللہ بھی نہیں ملتے، دنیا بھی نہیں ملتی۔ یہ دنیا ہے تو اللہ کی۔ انسان یہ سمجھتا ہے نادانی سے کہ میں اپنی محنت سے اس دنیا کو حاصل کر لوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس دنیا کی محنت کا خلاصہ سکون ہے، اطمینان ہے۔ دنیا کا طالب اس کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، اور اللہ کے طالب کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، عزت ملے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ ظاہری طور پر دنیا میں اس کے اوپر کیسے ہی حالات آ جائیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بڑی عزت دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑے حالات آئے، آگ میں ڈالا گیا اور وطن سے ہجرت کرنی پڑی۔ عراق کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کی، شام آئے، فلسطین، وہاں سے ہجرت کی، وہاں سے مکہ مکرمہ آئے، اپنے بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، پھر حکم ہوا کہ بچے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ساری بڑی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دی، مگر اللہ نے ان کو کیسی عزت دی کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، تو اللہ تعالیٰ کو، اور مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، نہ مشرک تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ سب سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑے ہوئے تھے، ان کا تعلق اللہ سے تھا، اللہ سے لینے والے، اللہ سے مانگنے والے، اللہ کی ماننے والے، اللہ کی پسند کو پسند کرنے والے، اللہ کو خوش کرنے والے، اللہ پہ سب کچھ کو لگانے والے تھے۔ وہ تو ایسے تھے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار، مسلمن، اللہ کے فرما بردار، سب سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑ گئے تھے۔ اور اللہ نے ان کو کتنی عزت دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے باہر نہیں بھیجا۔ نبوت کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی عزت ہے۔ سارے دنیا کے انسان مل کر، فرشتے مل کر، جنات مل کر، ساری مخلوق مل کر ایک آدمی کو نبی نہیں بنا سکتے۔ نبوت یہ اللہ کی طرف سے موہوب چیز ہے، اللہ کی طرف سے انعام اور عطیہ ہے، اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ تو وہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، کتنی بڑی عزت کی بات۔ ہزاروں نبی اللہ نے ان کی نسل میں سے، ہزاروں نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اپنے نبی سے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہیں۔ اپنے نبی سے فرمایا کہ محبوب نبی سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ رہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، کہ تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر، ان کے دین پر رہیں۔
جیسے انہوں نے اللہ کو راضی کیا ایسے تم بھی اللہ کو راضی کرو، جیسے انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کیا تم بھی برداشت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور اس کے ساتھ ایک بوڑھے آدمی ٹیک لگائے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ بے شمار بچے ان کی گود میں کھیل، فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور امت مسلمہ میں سے جس کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے نابالغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ایک بچے سے کو چھوڑا، ایک بیوی کو چھوڑا، قربانی دی، ایک بچے کے گلے پہ چھری رکھی، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں بچے ان کی گود میں کرنے کے لیے دے۔ اللہ لیتے نہیں ہیں انسان سے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مرنا ہے یا کسی اور۔ ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کائنات کے پیچھے دوڑ لگے۔ صبح اٹھتے ہیں، جو وقت ہمیں اٹھنے کے لیے پسند ہوتا ہے اس میں اٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کس وقت اٹھنا چاہیے اس کا شعور نہیں، اس وقت اٹھ کے کیا کرنا چاہیے؟ دوڑ لگائی، دنیا، دکان، مال، سامان، اٹھ کے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کرنا چاہیے۔ دکان گئے، کاروبار گئے، دفتر میں گئے، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اس کے ساتھ دھوکہ دیا، اس کو دھوکہ دیا، اس کے پیسے لیے، اس کے پیسے لیے کہ اس سے میرے کام بن جائیں گے، اور اللہ کو ناراض کیا اور کروڑوں برس کی جہنم بھی خرید لی اور دنیا کی زندگی کو بے چین اور بے قراری اور بے سکون پایا۔ رات کو اپنی مرضی سے سوئے، آنکھ کو اپنی مرضی سے استعمال کیا، زبان کو اپنی مرضی سے استعمال کیا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر انسان زندگی میں۔ حضرات صاحب کرام یہ بات سمجھ گئے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے گا اللہ اس کے۔ خدا ایک بزرگ فرماتے تھے، خدا دارم شغمدار، جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کیا غم ہو سکتا ہے، مجھے کیا پریشانی؟ تو اللہ میرے ساتھ، اللہ کو ساتھ لینے کی ایک محنت ہے کہ انسان اللہ کو ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ جگہ پہ لوگوں کی بھیڑ ہے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہ جی شیر آ گیا ہے اور لوگوں کا راستہ روکا ہوا۔ حضرت اس کے قریب گئے، اس کو ایک تھپڑ مارا اور وہ شیر وہاں سے چلا گیا کہ چلے جاؤ یار، چلا گیا۔ فرمانے لگے جو اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرے گا اللہ اس کو اسی پر مسلط، جو اللہ سے کے سوا کسی اور سے امیدیں باندھے گا اللہ اس کو اس کے حوالے۔ جاؤ اس سے امید ہے نا تو وہ کرے گا تیرے، وہ کیا کر سکتا؟ اللہ کے غیر سے جس کا دل خالی ہو گیا، ایک اللہ کی محبت اس کے دل میں آ گئی، اللہ اس کا بن جائے، ساری مخلوق اس کی بن جائے، ساری کائنات اس کی بن جائے، بس یہ اللہ کا بنے، اللہ کو خوش کرے، یہ اللہ کو راضی کرے۔ ایک آدمی سے میں نے کہا کہ لوگ جو ہے داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہ یہ ایک رواج ہے دنیا میں، جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں جی وہ کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کو دنیا میں کوئی ہمدرد خیرخواہ ملا ہے؟ ہمیں تو نہیں ملا بھائی، ہمیں تو کوئی ہمدرد خیرخواہ نہیں ملا جو ہماری پریشانیوں میں، ہماری تکلیفوں میں، ہماری مشکلات میں ہمارے مسئلے کو حل کر دے، ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ انسان اللہ کو کیوں نہیں راضی کرے؟ جس مالک نے ہمیں سب سے زیادہ دیا، سب کچھ دیا، اس مالک نے سب کچھ دیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے دل کا آپریشن ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے دل میں کیا تکلیف تھی؟ کیا لگے کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنریٹر لگایا اور اس سے دل میں کرنٹ آ، تو اس کرنٹ کی وجہ سے جو ہے نا دل کا جب اس کو جیسے بجلی
کرنٹ آ جائے نا، لائٹ دیتی ہے تو اس سے کام کرتا ہے اور وہ دل چلتا رہتا ہے. تو میرے دل میں یہاں سے کرنٹ آتا ہے، میرے دل میں ادھر سے بھی آتا ہے، اس طرح سے ڈبلنگ ہو گئی. تو وہ پریشانی ہے، اس لیے میں بے چین ہو جاتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ جو کرنٹ ہے یہ کس نے بنایا؟ کون اس دل کو چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو اپنے دل کو چلائے؟ اللہ چلائے. اگر دماغ تک خون نہ پہنچے تو انسان کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. کون ہے جو پورے جسم کو خون پہنچا رہا ہے، گردوں کو خون پہنچا رہا ہے، جگر کو پہنچا رہا ہے، دماغ کو پہنچا رہا ہے، پھیپڑوں کو پہنچا رہا ہے، پسلیوں کو پہنچا رہا ہے، ریڑھ کی ہڈی کو پہنچا رہا ہے، پاؤں کے اندر پہنچا رہا ہے. باریک رگیں ہیں اس پاؤں میں اور وہ سارے جسم سے پاؤں میں جاتی ہیں. اس پاؤں کے اندر کون ہے جو اس خون کو پہنچا رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، وہ سب سے زیادہ دیا ہے. اور ایسا دیا ہے، اس نے ایسا دیا ہے کہ سارے دنیا کے انسان مل کر ہمیں وہ نہیں دے سکتے جو اللہ نے دیا. سارے دنیا کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے. کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں دل دے دے بھائی؟ کوئی دل بنا سکتے ہیں؟ کوئی اسپتال ہے جہاں دل بنتے ہوں، جہاں جگر بنتا ہو بھائی، جہاں آنکھ بنتی ہو بھائی، جہاں میدا بنتا ہو، جہاں گردے بنتے ہو، جہاں دماغ بنتا ہو؟ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اور وہ اللہ اس کو چلے، وہ ہمیں سب کچھ دے گا اور ہم اس کو بھول گئے. ہم اسی اللہ کو بھول گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا تو حضرت عمرو بن العاص نے خط لکھا کہ مصر میں دریائے نیل میں پانی کم ہو جاتا ہے. یہاں کے لوگ ایک جوان بچی کو زیورات پہنا کے اس کی بھینٹ چڑھتی، وہاں لے جاتے ہیں، تب پانی آ جاتا ہے، اس کو وہ مر جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے. ان کا عقیدہ ہے. حضرت عمرو بن العاص نے کہا یہ تو نہیں ہے کہ اب ہم انسانی جان کو ضائع کریں. حضرت عمر کو خیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا کہ اللہ کے بندے عمر کی جانب سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی مانتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرتا ہوں، میں اللہ کو خوش کرتا ہوں. اللہ میرے تو نیل اگر تم اپنی مرضی سے چلتی ہو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں چلتی. اور اگر تمہیں اللہ چلاتا ہے تو ہمیں اللہ کی بندگی کر کے اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اس کو چلا، بس اللہ اس کو چلا. دریا کو حکم دے رہے ہیں، دریا ان کے حکم سے چل رہا ہے. اللہ ساتھ ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے، اللہ خوش ہو گئے، اللہ کی مان لی، اللہ کی بندگی کر دی. بندگی سے اللہ کو راضی کر سکتے. اللہ کی نافرم ایک آنکھ ہے جسم میں، انسان اپنی آنکھ کو بھی اللہ کی بندگی پہ نہیں لا سکتا تو وہ کیا اللہ کو راضی کرے؟ موبائل کا گند اور فتنہ ہے، اس سے اس گندگی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. ایک آدمی، لوگ کیا کہتے ہیں جی موبائل سے کیسے بچیں؟ جی موبائل سے کیسے بچیں؟ دیکھیں ایک جگہ نجاست پڑی ہوئی ہے، گٹر ابل رہا ہے، گند پڑا ہوا ہے، نجاست پڑی ہوئی ہے، پخانہ پڑا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے. اب اس سے کیسے بچتے تھے بھائی؟ ذرا سی بھی اگر کسی کو عقل مند ہوگا وہ تو وہاں سے قریب بھی نہیں جائے گا. موبائل میں تو سارے دنیا کی نجاست، دنیا کی نجاستوں سے سب سے بڑی نجاست موبائل میں، جو اللہ تعالیٰ سے فوراً اللہ کو ناراض کرا دے، فوراً اس کو جہنم میں پہنچا دے. اگر آپ دل کے اندھے ہونے کی بات، دل اندھا ہوگا، جسے آنکھ کا اندھا ہو تو اسے نظر نہیں آتا کہ گٹر کہاں ہے، گھیڑا کہاں ہے، سانپ کہاں ہے، بچھو کہاں ہے، اسے نہیں نظر آئے گا. دل اندھا ہوگا تو اس کو موبائل کی نجاست نظر نہیں آئے گی اور موبائل کی گندگیوں میں ہاتھ لگا. تو اپنے دل کا علاج کریں، دل کا علاج کریں، اس دل کو بنائے
اس دل کو اللہ کا بنائے، اس دل میں اللہ کی محبت لے آئے، اس دل کو اللہ سے جوڑے، اللہ سے جوڑے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت میری آنکھ جو ہے بے اختیار اڑ جاتی ہے، بغیر اختیار کے اڑ جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بے اختیار چیز پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرما۔ ایک آدمی ہے، وہ بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا، نمازیں نہیں پڑھ سکا، وہ معاف ہے، نمازیں معاف ہیں اس سے، کیونکہ وہ بے اختیار ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، بے اختیار آنکھ اڑ جاتی ہے تو اس میں کی تو پریشانی کی بات نہیں ہے، تو اختیار میں نہیں ہے آپ۔ تو اس نے حق پڑھا کہ نہیں یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ نہیں حضرت، آنکھیں تو اختیار سے ہی اٹھتی ہے، لیکن میں اپنے اختیار سے نیچے نہیں کر سکتا، بے اختیاری میں اٹھ تو جاتی ہے لیکن اپنے اختیار سے آنکھ کو نیچے نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا یہ تو بہت بڑا، یہ تو غلطی ہے بہت بڑی، لیکن میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، ہاتھ نیچے بھی کر رہا ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز انسان کے اختیار میں ہو کرنا تو اس کا نہ کرنا بھی انسان کے اختیار میں، دونوں چیزیں اختیار میں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے کہ ایک کام کرے اور نہ کرے۔ ہاں جس جو بیچارہ فالج والا ہے وہ تو نہیں اٹھا سکتا ہاتھ، جس کے ہاتھ کو فالج ہو جائے وہ نہیں اٹھا سکتا، تو وہ اٹھا بھی نہیں سکتا، نیچے بھی نہیں کر سکتا۔ اختیار تو ہے آپ اپنے اختیار سے آنکھ اٹھاتے ہیں۔ یہ جھوٹ تھا کہ بے اختیار آنکھ اٹھ جاتی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ مجھے اختیار ہی نہیں رہتا آنکھوں پر۔ تو جب آنکھ اختیار سے اٹھتی ہے تو آنکھ نیچے بھی ہو سکتی ہے اختیار سے۔ تو اس نے جواب میں لکھا کہ حضرت میرے اندر ہمت نہیں ہے، آنکھ کو گناہ سے بچانے کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ اتنا بیمار ہے کہ چادر پاس پڑی ہوئی ہے، پانی کا گلاس پاس پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا کے منہ کو نہیں لگا سکتا، ہمت نہیں ہے اس میں، ہمت ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اس حضرت نے فرمایا کہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی آنکھ کہاں ہوگی؟ حضرت آپ تو جب میرے ساتھ چلیں گے تو دل میں بڑا خوف پیدا ہوگا کہ میرے شیخ ہیں، میرے حضرت ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اور یہ چل رہے ہیں میرے ساتھ، میں کیسے آنکھ کا گناہ کروں؟ میری تو آنکھ نیچے ہی رہے گی۔ میں بس یہی جواب ہے، اللہ کا استحضار کر لو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک محنت ہے، جب تک یہ محنت نہیں ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اس وقت گناہ ہوتے رہیں گے۔ گناہوں سے بچنے کا اور کوئی نسخہ نہیں ہے، یہ دل اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اس دل میں اللہ کی محبت ہو جائے، میں اللہ کو راضی کرنا، میں نے اللہ کو راضی کرنا، میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا بس، اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اللہ کے رسول کو خوش کرنا، میں اللہ کو راضی کرنا۔ حضرت حضرات صحابہ کرام اس نقطے کو سمجھ گئے کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنا، ہم نے اللہ کی ماننی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ آپ کی ایک سنت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی، ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب غزوہ حدیبیہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کافروں نے کہا کہ آپ کسی کو بھیجیں تاکہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان تم چلے گئے۔ تو جب حضرت عثمان مکے کے سرداروں سے ملنے جا رہے تھے تو ان کے رشتہ داروں نے کہا عثمان ذرا تھوڑا سا کپڑے ٹھیک ہے، کپڑے تو صحیح ہیں، کہ نہیں جو آپ نے لنگی اٹھائی ہوئی ہے نا آدھی پنڈلی تک، اس کو ذرا نیچے کر لو، تھوڑا سا اس کو نیچے زمین پہ گھسیٹو۔ جو سردار ہوتے ہیں نا یہاں کے، ان کے یہاں سرداری کی چیز یہ ہے کہ پاؤں کے جو کپڑے ہوں وہ بڑے ہوں اور زمین پہ گھسٹتے چلے جائیں، یہ ان کے یہاں رواج ہے۔ یہ تم نے کیا کیا ہوا؟
تو انہوں نے کہا ہاکذا عزرت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے محبوب کا غلام ہوں، اور میرے آقا کا جو اظہار ہے، تہبند ہے، لنگی ہے، وہ اونچی ہوتی ہے، میری لنگی بھی اونچی رہے گی۔ میں کسی کا غلام ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ ان کی مرضی ہے، ملے نہیں ملے نہیں ملے، وہ مجھے پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا تو مسئلہ یہ ہے اللہ ہمیں پسند کر لے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے خوش ہو جائے، ہم اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ ملے اور اللہ کے رسول ہم سے خوش ہوں، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ ساری دنیا خوش ہو، ساری دنیا ناراض ہو، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا۔ ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں۔ جو رب کا غلام ہوگا وہ کسی کا نہیں ہوگا، جو رب کا غلام نہیں ہوگا وہ سب کا غلام ہوگا، وہ ہر جگہ کے لوگوں سے ڈرے گا، وہ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، ایک اللہ کو خوش کر دے، ایک اللہ کو خوش، وہ ساری کائنات اس کی ہے۔ آگے پہنچے تو ادھر صحابہ نے، اچھا دیر ہو گئی حضرت عثمان، ہوا یہ کہ مکے کے کافر کچھ لڑنے کے لیے آئے تو صحابہ نے ان کو گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اب وہ قیدی بن گئے۔ پھر مکے کے کافروں کو خطرہ ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قیدیوں کو قتل نہ کریں، تو حضرت عثمان کو روک لیا، ان کو نہیں جانے دیں گے، ہمارے قیدیوں کو چھوڑائیں تو پھر ہم ان کو جانے دیں گے۔ لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اچھا تو یہ جب یہ ہوا ان کو ٹھہرا دیا گیا تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ، حضرت عثمان جو ہیں وہ مکے میں کافروں سے مل رہے، طواف کر رہے ہوں گے وہاں پہ خوب۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، طواف میرے بغیر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی کریں گے، میرے بغیر نہیں کر سکتے۔ اتنے میں کافروں نے ان سے کہا کہ چلو جی آپ تو مکہ آ گئے، بیت اللہ یہ سامنے ہے، طواف کر لو، 5 منٹ میں 7 چکر لگا لو، کہا میرے محبوب کو بلاؤ، ان کے ساتھ چکر لگا۔ ان کی بات ایک ہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتے، اور کافروں نے کہا حضرت عثمان سے، حضرت عثمان نے کہا میں نہیں کر سکتا، میں تو کسی کا غلام ہوں، میں کسی کا غلام ہوں، میں کسی پر بک چکا ہوں، میں تو کسی کا ہوں، میں تو اپنا نہیں ہوں۔ دل کے اندر دل میں یہ تھا کہ ہم نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا، تو ہم طے کریں پہلے دل میں کہ ہم کس کے غلام ہیں۔ اب یہ طے کریں، جس دن یہ طے کر لیں گے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، تہجد میں اٹھنا آسان، فجر میں اٹھنا آسان، اشراق پڑھنا آسان، تسبیح آسان، دعوت دینا آسان، تعلیم میں بیٹھنا آسان، عورت کے لیے پردہ کرنا آسان ہے۔ جی میں تو اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتی ہوں، میں اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہوں، میں اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتی ہوں، میری اپنی کوئی پسند نہیں ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ ایک اللہ والے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرمانے لگے اس کے حال کا کیا پوچھتے ہو، جس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، ہاں آپ کی مرضی سے سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے ہم نے اپنی مرضی اپنے آقا کی مرضی کی تابع کی، ہمارے آقا کو سردی پسند ہے تو ہمیں پسند ہے، آقا کو گرمی پسند ہے تو ہمیں گرمی پسند ہے، ہم اللہ کو مشورے نہیں دیتے، ہم اللہ تعالیٰ سے یوں کہتے ہیں جی میں مولا دی مرضی۔ حضرت خلیفہ غلام رسول صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت دین پوری خلیفہ غلام محمد رحمہ اللہ دین پوری، حضرت کا تقیہ کلام تھا جی میں مولا دی مرضی، جیسے اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے وہ ایسے صاحب کرامت تھے کہ جو ان کے پاس جاتا تھا بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا اتنے عرصے سے بیمار ہے اور اس کے لیے بھی اللہ سے بات کرو، تو کہنے لگے وہ نہیں منیمدا، وہ نہیں مان، تو اس کو نہیں ٹھیک کرو،
وہ ٹھیک جیسے اللہ کی مرضی، جیسے اللہ کی مرضی. ہم دنیا میں اپنے خواہشات کے غلام ہیں، اپنی مرضی کے غلام ہیں. ہم اپنی مرضی اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ یہ میری مرضی ہے، یہ آپ کریں. ہم بندے ہیں، ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہم نے اللہ کی ماننی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے. جب ہم اللہ کو خوش کریں گے تو کائنات ہمارے قدموں میں گر جائے گی. انسان تو انسان، جانور بھی ہمارے قدموں میں گریں گے. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو مراکش تک گئے. کہاں؟ سعودی عرب. اور سعودی عرب سے نکل کر کے حضرت جو ہے یمن، حبشہ، اور وہاں سے سودان، اور آگے چلتے چلتے پھر وہاں سے لیبیا اور تیونس، الجزائر، مراکش، ملکوں کا سفر کرتے ہوئے مراکش کے دریا پر پہنچے. آگے پھر امریکہ ہے. اس دریا میں انہوں نے گھوڑے اور کہا یا اللہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ اس سے آگے بھی تیری مخلوق ہے تو ہم تیرا پیغام پہنچانے کے لیے وہاں تک جائیں. ہم تو جہاں آپ کہیں گے اللہ ہم تیار ہیں تیرے. ان کو ایک جگہ پہ کہیں چھاونی بنانی تھی فوجیوں کے لیے، جنگل تھا سارا. تو ساتھیوں نے کہا کہ جی جگہ تو یہ مناسب ہے لیکن جنگل ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، جس کا جنگل ہے وہ ہمارے ساتھ، جس کا جنگل ہے وہ ہمارے ساتھ، کوئی مسئلہ. جنگل میں گئے، اعلان کیا ہے کہ جنگل کے جانوروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی، آپ کا محافظ، آپ کا صحابی، آپ کا ساتھی ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، کام کو لے کر میں اس علاقے میں آیا ہوں. ہمیں اس علاقے کی ضرورت ہے، 3 دن کا وقت ہے، کوئی جانور ہمیں یہاں نظر نہیں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگلے دن دیکھا کہ سانپ اپنے بچوں کو لے کے، شیر اپنے بچوں کو لے کے، گیدڑ، لومڑی، سارے جانور، ہرن اپنے بچوں کو لے کے جنگل کو. یہ کائنات کس کی ہے بھائی؟ اللہ. یہ اللہ کی مانے گی. ہم اللہ کی مان لیں، ہم اللہ کی یہ جو 4-5 فٹ کا جسم ہے، اس جسم پر ہم اس کو اللہ کی غلامی میں دے دیں. ہاں وہ دیکھے گی جو اللہ کو پسند ہو. جو اللہ کو ناپسند ہو وہ نہیں دیکھ سکتے. ایک صحابی تھے یا تابعی تھے، ان کو گرفتار کر لیا دشمنوں نے. تو بڑی کوشش کی کہ ان کو ہم کسی طریقے سے عیسائی کریں، تو وہ نہیں مانے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک آدمی سے کہا کہ اس کو کسی طریقے سے عیسائی بنا لو. ان کو کوئی مسئلہ نہیں، لے گئے اپنے گھر. اپنی جوان بیٹی سے کہا کہ اس کے ساتھ بات کرو، کے پاس رہو. 3 دن 3 رات وہ جوان لڑکی ان کے ساتھ اکیلے کمرے میں رہی، اور اس نوجوان سے آنکھ اٹھا کے اس کو میں سارا دن روزہ رکھتے اور سارا دن اللہ کا ذکر کرتے، آنکھیں بند رکھتے کہ کہیں غلطی سے آنکھ نہ کھلی، کہیں غلطی سے اللہ ناراض. 3 دن کے بعد اس بچی نے کہا کہ تم انسان ہو یا فرشتے ہو، کیا ہو؟ تو میں اللہ کا غلام، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. اب تو موبائل سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے دین میں داخل کرو اور میں تمہیں راستہ بتاتی ہوں. یہاں سے رات کو تمہیں نکال دیتی ہوں. رات کو ان کو وہاں سے نکال دیا اور مسلمان ہو گئی. مسلمان تو ایسے تھے، تو حیا والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. اللہ کی محبت ایسی تھی کہ اللہ کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ نہیں پھنستے تھے. اللہ ہمیں مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. کائنات کی ہر چیز ہماری ہے، مگر کب؟ کہ جب ہم اللہ کے ہوں، ہم ایک اللہ کے بن جائیں. اللہ کے بن جائیں. اللہ کے بننے کے لیے محنت ہے. ساتھی نے پوچھا کہ یہ ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیسے پورا فائدہ ہو؟ دیکھیں ہم تو یہاں آتے ہیں
کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ ہمیں مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہر وقت ہمارے اندر ہماری جیوں میں کیا آئے کہ میں نے اللہ کو خوش کر، میں نے اللہ کو راضی، میں نے اللہ کی مانی، جی کے اندر یہ بات پیدا ہو. اگر یہاں آنے سے سب سے پہلے فائدہ تو اس کو ہوگا بھائی پابندی سے کبھی لیکن یہ بات کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم نے اللہ کی مانی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ بات تو کہیں ہے ہی نہیں. کہاں ہے یہ بات؟ سارا دن دنیا کی دوڑ مال پیسہ اسی کی فکر ہر وقت لگی ہوئی ہے کہ میرے پاس پیسہ کیسا، میری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے، بھوک ختم ہو، پیاس ختم ہو، فاقہ ختم ہو، پیسے ہوں، چیزیں ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، یہ چیزیں ہوں، یہ شوق اور یہ جذبہ اور یہ رغبت ہے. اللہ کی طلب تو نہیں، اللہ کی طلب نہیں. اس لیے ساتھی سوال بھی نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کیسے مل جائے. اللہ کے ملنے کی پہلی نشانی کیا ہے کہ انسان ایسے ماحول میں جائے جو ماحول اسے اللہ کا بنائے. اس ماحول میں نہیں آئے گا تو اللہ کا کیسا بنے گا؟ باہر تو دنیا ہے، باہر کا ماحول تو اللہ سے دور کرنے والا ہے. ایک ایسا ماحول جو اللہ سے قریب کر دے، جو اللہ سے قریب کر دے، ایسے ماحول میں اتنے وقت تک آنا کہ جب تک کہ دل مان نہ لے. تو بھائی ہفتے میں 168 گھنٹے ہوتے ہیں، ہم 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے یہاں سے آتے ہیں. اب بتائیں بھائی 99% ہمارا وقت، 99% سے بھی زیادہ ہمارا وقت دنیا میں لگ رہا ہے، 1% وقت اللہ کے لیے لگ رہا ہے. تو دنیا ملے گی یا اللہ ملیں گے؟ دنیا ملے گی، اللہ نہیں ملے، اللہ نہیں ملے. اس کے لیے تو محنت ہے. پہلی چیز جو انسان کے اندر پیدا ہو، اندر یہ طلب پیدا ہو کہ مجھے اللہ مل جائے، میں نے اللہ کو لینا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، میں نے اللہ کی ماننی ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. پہلی چیز. اور پھر اس کے بعد پھر اس ماحول میں آئے گا. پھر اس ماحول کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی، گناہوں کی نحوست اس کو نظر آئے گی. یہاں آنے سے دل کی آنکھ کھلے گی، دل کی سمجھ ٹھیک ہوگی. دل کی سمجھ ٹھیک ہوگی تو حرام دیکھنے سے بچے گا، حرام سننے سے بچے گا، حرام کھانے سے بچے گا، حرام بول سے بچے گا، حرام چیزوں کو ہاتھ لگانے سے بچے گا. ورنہ حرام کرتا رہے گا دن بھر، آنکھوں کے گناہ ہوں گے، کانوں کے زبان کے گناہ ہوں گے، تو اسے اللہ کیسے ملے؟ اللہ بہت ایسے محبوب ہیں، بڑے نازک ملتے ہیں، محنت سے ملتے ہیں، لیکن اس کو ناراض کریں گے اللہ سے جدائی ہو جائے گی، پھر اللہ نہیں ملے گا، پھر اللہ نہیں. تو اس ماحول میں آنا، پھر اس کے بعد اس ماحول کے آنے کی برکت کیا ہوگی تو دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے بچنا آسان ہوگا. اور اس کے لیے معمولات کی پابندی، جو ہم ساتھیوں کو ایک پرچہ دیتے ہیں، اب وہ پرچہ اللہ جزائے خیر دے تو کوئی بھی نہیں دکھاتا کہ بھئی میرے اعمال کا کیا ہے. آپ دنیا دار کسی آدمی کے پاس بیٹھے نا، اگر اس کا بزنس 1 لاکھ کا ہے تو بڑھانے کی فکر میں کہ 10 لاکھ کا کیسے ہو جائے، 10 لاکھ کا ہے تو 1 کروڑ کیسے ہو جائے. پاکستان میں تو پاکستان سے باہر کیسے چلے گا. سوچ ہے، فکر ہے، لگا ہوا ہے. اور ہم برسوں سے اسی پر قناعت ہے، جو 3 تسبیحات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، تو اللہ کہاں سے؟ پرچہ ہی نہیں دکھاتے کہ جی پرچہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا کتنے دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، کتنے دن تلاوت کی ہے، پتہ ہی نہیں ہے. ایک آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بزنس میں نفع ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، تو ہم بتاؤ اس کا کیا حال ہے، اس کو کیا پتہ. ہمارا ہر قدم اللہ کی طرف بڑھے، اس کے لیے سب سے زیادہ ایک ایسا ماحول ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہفتے میں 168 گھنٹے ہیں، 100 گھنٹے، 60 گھنٹے، 70 گھنٹے ہم اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. ہم یہ سوچیں ہمارا پچھلے پیر سے اس پیر تک ہم نے کتنے دیر نوافل پڑھے، کتنی دیر تلاوت کی، کتنی دیر اللہ کا ذکر کیا، کتنی دیر بیٹھ کے مراقبہ کیا. دیکھیں کتنا وقت ہے. اللہ کو وقت دے اور اس کے لیے اس ماحول میں پابندی سے آئے، جو یہاں بتایا جائے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ جی میں کیسے آتا. 3 تسبیحات ہر حال میں پابندی سے اس کو پورا کریں. اذان ہو جائے
سارے کام چھوڑ دیں، سب چھوڑ دیں۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اذان ہو سارے کام چھوڑ کر کے کہ بس اذان ہو گئی اب بس ختم، چولہا بند کر دیں، جھاڑو چھوڑ دیں، کمرہ چھوڑ دیں، باتیں چھوڑ دیں۔ کوئی عورت آئی ہوئی اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ اور شادیوں میں چلے گئے 12-1 بجے آ رہے ہیں، نہ فجر کی نماز ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے۔ تو بھائی یہ شادیاں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں، تو ایسے شادیوں میں کیوں جائیں بھائی؟ ایسی شادیوں میں کیوں جائیں؟ گناہوں کی تقریبات ہیں، وہاں پہ ناچنا گانا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اب ایسی تقریبات میں جا رہے ہیں، بچیوں کو لے کے جا رہے ہیں، ہماری بچیاں پردے والی ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں بچیوں کے سروں پہ دوپٹے بھی نہیں، تو ان کے سروں سے بھی دوپٹے اتر جائیں گے، وہ بھی یہی کریں گے۔ آپ ایک چھوٹی بچی کو لے جائیں ایسے ماحول میں، جب واپس آئے گی وہی کام کریں، وہی چیزیں کریں۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو گناہوں کے ماحول سے، برائیوں کے ماحول سے ان کو بچائیں۔ ماں باپ کی اذان ہو سارے بچے گھر میں سب کھیل کود چھوڑ کے بھی نماز پڑھیں، سارے گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو نماز کے بعد تسبیحات فاطمی ہے، آیت الکرسی ہے، بچوں کو اس کے فائدے بتائیں، آیت الکرسی کا کیا فائدہ ہے اور تسبیحات کا کیا فائدہ ہے، تلاوت کا کیا فائدہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھیں گے تو اس پہ کیا ملے گا، ایک حرف پڑھیں گے تو اس پر کیا ملے گا۔ اپنے بچوں کو فضائل یاد، آپ اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ ایک سبحان اللہ پر جنت میں ایک درخت لگے گا، الحمدللہ پر جنت میں ایک درخت لگے گا، اللہ اکبر پر جنت میں ایک درخت لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا محبوب ترین کلام، جو کلام اللہ کو سب سے پسند ہے وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جس وقت ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم اللہ کے محبوب ترین انسان، اللہ کی محبت کی نگاہ ہم پہ پڑ رہی ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کی محبت کی نگاہ ہم پہ پڑ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اب بچوں کو ہم نے بتایا، آپ یقین مانیں اور بچے ذکر کرتے کرتے سو رہے ہیں، تسبیحات پڑھتے پڑھتے سو رہے ہیں۔ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی کہ کچھ بات کرنے کے لیے آپ مصروف تھے، بات نہیں ہو سکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ ہم بستر میں لیٹ چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیٹے رہو لیٹے رہو، میرے قریب بیٹھ گئے، آپ کا پاؤں مبارک میرے جسم پہ لگا، ٹھنڈک محسوس ہوئی مجھے کہ بیٹی کیا بات۔ تو حضرت فاطمہ کو شرم آ گئی، جی میں ابو جی سے کیسے بات کروں۔ حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ میں نے ان کو بھیجا، تو حضور کی بیٹی میں نے بھیجا، اور بھیجا اس لیے کہ سارا دن گھر میں کام کاج میں لگی رہتی ہیں، ہمیں تو فرصت نہیں ملتی ہے، چکی بھی خود چلاتی ہیں اور وہ گھر میں جھاڑو بھی خود دیتی ہیں، کنویں سے پانی بھی خود لاتی ہیں، تو تکلیف اور مشقت ہے۔ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے تھے، آپ اگر کوئی غلام اور خادم دے دیں۔ کہا فاطمہ اور علی میں تمہیں غلام اور خادم سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ کیا رسول اللہ دے دیں؟ یہ نہیں کہا نہیں ہمیں تو غلام چاہیے، نہیں دے دیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھے گا اللہ اس کے سارے دن کی تھکاوٹ ختم، جتنی بھی تھکاوٹ ختم کر دیں گے، دل کو سکون سے بھر دیں گے، اطمینان سے بھر دیں گے، خوشی سے بھر دیں گے، اللہ ایسی خوشی دیں گے، ایسے راحت دیں گے، آسانی۔ اب اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو حضور صلی اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام سونے کے لیے بستر پہ تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام معوذات پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کرتے، ایسے دونوں ہاتھوں کو ملاتے اور ان ہاتھوں پر پھونکتے ایسے، اور پھر ان ہاتھوں کو لے کے سر سے شروع کرتے تھے، پورے جسم پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا، پہلے آگے سے پھر پیچھے سے 3 مرتبہ۔ آپ علیہ السلام بیمار ہوتے تو آپ یہی تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے، کوئی بیمار آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہی صورتیں اس بیمار پہ دم کرتے،
ہمارے گھروں میں کتنی بیماریاں ہیں، ہم یہ صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں پہ دم کریں۔ آج تو یہ چیز ہی ختم ہو گئی، بیمار ہو گیا فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ بچوں پہ قرآن اللہ کا نام پڑھ کے دم کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ بیمار تھے اور اتنی شدید بیماری تھی کہ آپ یہ صورتیں پڑھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے مجھے حکم دیا، میں ان صورتوں کو پڑھتی، آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پہ پھونکتی اور آپ کا ہاتھ برکت والا تھا، وہ آپ کے جسم مبارک پہ پھینکتی۔ کتنا اہتمام کیا۔ اس سے علماء نے لکھا کہ آدمی بیمار ہو تو اپنے گھر میں کسی بیوی کو، بیٹی کو، بیٹے کو کہے کہ جی میں روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہوں، آج میں پڑھ نہیں سک رہا ہوں تھکاوٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تم پڑھ لو۔ میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں فجر کے بعد، آج نہیں پڑھ پا رہا ہے، طبیعت کی خرابی ہو، تم پڑھ لو۔ بچوں سے، گھر والوں سے اعمال کرائے، عمل کا ناغہ نہیں ہو۔ آج ہم تو چاہتے ہیں کہ جی وہ برکتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، وہ برکتیں ہمارے پاس آ جائیں، وہ تو اعمال سے آئیں، اعمال سے آئیں۔ سوتے وقت وضو کر لیا، اب اگر انتقال ہو جائے تو شہادت کی موت ایمان پر موت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی ارسلت وبنبیک الذی انزلت آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے ایمان پر اس کی موت۔ بچوں کو سکھائیں۔ 5 اذان ہوئے، 5 ہم نے ہر ایک سوچیں کہ میں نے آج کتنی اذانوں کا جواب دیا، اور گھر میں بچے کمپیوٹر میں لگے ہوئے اور وہ جو کارٹونوں میں لگے ہوئے، تو بچوں کو کیا تربیت ہوگی؟ بچے آئے گھر پہ، اب ماں جو ہے، عورت کا کام کیا ہے؟ عورت کا کام یہ فجر پڑھی اس نے، اور فجر پڑھنے کے بعد وہ سو گئی، 11-12 بجے اٹھی، بچے کے آنے کا وقت ہے، اب وہ کچن میں ہے، تو بچوں کو کہاں سے وقت دے گی؟ وہ کہے گی موبائل لے لیں۔ عورتوں کا تو کام یہ تھا کہ بچوں کے آنے سے پہلے کھانا پینا، گھر کی صفائی، سارے کام کر کے بچہ آئے اب اس کو وقت دے۔ بچہ داخل ہو کے بیٹا دیکھو تم نے آ کے سلام نہیں کیا، جاؤ باہر جاؤ، آ کے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو عادت پر۔ اور بچے بیٹا آپ کون سے پاؤں سے داخل ہو؟ دیکھو دائیں پاؤں سے داخل ہو کر آؤ، اللہم انی اسألک خیر المولج خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا بچے کو سکھا دیں۔ تو بیٹا آ کے سلام کرو، سلام کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں مقروض ہو گیا، پریشان ہو گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو گھر میں داخل ہو سلام کرو، سورہ اخلاص پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو۔ یہ سارے بچوں کو یاد ہے، سلام، سورہ اخلاص، درود شریف۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں پڑوسیوں کو بھی دینے لگا۔ یہ برکت، آپ اپنے بچوں کو یہ عمل سکھائیں کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہو سورہ اخلاص پہلے باہر پڑھنا اور درود شریف پڑھنا اور آتے ہی سلام کرنا، بچوں کو عادت بنایا۔ کپڑے اتارے، یہ کیسے اتارے بچے نے؟ دائیں سے اتارا، بائیں سے اتارا، پانی کھڑے ہو کے پی رہے، بیٹھ کے پی رہے، آپ دائیں ہاتھ سے پی رہے، بائیں ہاتھ سے۔ یہ تو ماں کا کام ہے۔ شور آیا گھر میں، وہ کچن میں، شوہر بیچارہ صبح سے گیا ہوا تھا، اب وہ کچن میں اس بچے پہ چیخ رہی ہے، اس پہ چیخ رہی ہے، اور شوہر بیچارہ پریشان ہے۔ بھائی سارا کام دن بھر میں شوہر کے آنے سے پہلے کر لو۔ شوہر آئے اس کا استقبال کرو، اس کو چارپائی پہ بٹھاؤ، اس کے ہاتھ سے سامان لے لو، اس کو پانی پلا دو، پوچھو کہ کیا ضرورت ہے، کیا چیز چاہیے، وہ لا کے دے دو، کھانا کس وقت لگاؤں، یہ کام۔ اب وہ جب گھر میں آئے شوہر جو اب جناب جو ہے سبزی کاٹی جا رہی ہے، اب گھر میں سبزی پکے گی جی رات کو 10:30 بجے، یہ بیچارہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے، کیا کرے؟ کیوں؟ صبح موبائل کو وقت دے دیا، شام کو موبائل کو وقت دے دیا، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے، اور روزانہ اپنی ماں سے روزانہ باتیں کر رہے ہیں، بہنوں سے باتیں کر رہے ہیں، سہیلیوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ شوہر کی کیا خدمت کرے؟ شوہر کی کیسے خدمت کرے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمارے روزے جو عذر کی وجہ سے رہ جاتے تھے ہم پورے سال نہیں رکھتی تھیں کہ حضور پاک علیہ السلام دن میں کسی وقت بھی آپ کی کوئی خدمت ہو تو آپ کی خدمت میں کوتاہی نہ. شعبان میں آپ علیہ السلام تقریباً پورا مہینہ روزے رکھتے تھے. ہم اس زمانے میں اپنے روزے رکھتی کیوں کہ حضور کو خوشی ہو, حضور کو تکلیف ہو, حضور کی خدمت فوت نہ ہو جائے. تو عورت کو خیال ہی نہیں ہے کہ شام کو آئے تو اپنے ساتھ تیار کھانا لے کر آئے, کھانا تیار لے کر آئے. گھر کے کھانے میں جو برکت تھی, جو صحت تھی, وہ کہاں سے ملے گی؟ باہر کے کھانوں سے. بغیر بسم اللہ کے, بغیر وضو کے, بغیر نماز کے جو باہر کھانے مل رہے ہیں وہ کھانے بچوں کو کھلائیں گے تو بچے کہاں سے فرما بردار بنیں گے؟ اپنے گھر کی ساری تربیت بچوں کی یہ ماں کی ذمہ داری, ماں کی ذمہ داری. اس لیے جو اعمال ہر ساتھی یہاں آئے میرے محترم بھائیوں, آنے کا فائدہ تو اس وقت ہوگا جو بتایا جائے اس پہ عمل. ہر ساتھی جو پرچہ ہے وہ لے جائے اور اس بچے کو روزانہ دیکھے, روزانہ رات کو بیٹھے کہ جی آج اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج دن میں آنکھوں کی حفاظت کی نہیں کی, اس پہ لکھنے نہیں کی, تکبیر الحق پڑھی نہیں پڑھی, تلاوت کی ہے ہاں کری. اگر ہم ساتھیوں سے پوچھتے ہیں بھائی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ جی ایک پاؤ تلاوت, ایک پاؤ. اب بتاؤ تلاوت تو کم سے کم ایک سے پار ہونا چاہیے. جو کرنے کے کام ہیں ان میں لگیں گے تو شیطان نہ کرنے والے کاموں میں نہیں لگنے دیں. سردی کی راتیں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شتاء ربیع المسلم, سردی کی راتیں مومن کے لیے بہار کی راتیں. رات کو 10 بجے سو جائے اور صبح 4 بجے اٹھ جائے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کو منائے, اللہ کو راضی کرے, اللہ کو خوش کرے. پیر جمعرات کا روزہ رکھ لے. بھائی ان دنوں میں بھی اگر ہم پیر جمعرات کا روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر کب رکھیں گے؟ بھائی پیر جمعرات کا روزہ رکھے, اپنے سنتوں پر چلنے کی کوشش کرے, شادیوں سے, گناہوں سے, اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. گھر میں گناہ ہوگا اس گھر میں برکت نہیں آئے گی. جس گھر میں فجر کی نماز چلی جائے, سونا آسمان سے برسے, اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا. گھروں میں جو تو سکون آئے گا وہ تو قرآن پڑھنے سے آئے گا. ہم جا کے روزانہ اپنے گھر میں پوچھیں کہ بھئی آج آپ نے 5 نمازیں تکبیر اللہ سے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ بھائی بچوں نے اذان ہوتی ہے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, پوچھیں ان سے. تلاوت کتنی کی بھی آج آپ نے؟ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں گے تو بھی فاقہ نہیں آئے گا. مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھیں گے, اللہ قبر کے عذاب سے بچائیں گے. دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھیں گے, اللہ سارے دن کے کام بنائے گئے. اعمال ہے, فضائل اعمال کی تعلیم ہو. ہمارا ہر گھر مدرسہ ہو, بچوں کی تربیت ہو, ان کی تعلیم ہو. ان کو بیٹھے پوچھیں کہ آج آپ نے 3 تسبیحات کی کہ نہیں کی. بچوں کا لباس سنت کے مطابق, بچیوں کا لباس سنت کے مطابق. بچیوں کو وہ لباس نہ پہنائے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے, اس سے بچائیں. بچی سر پر دوپٹہ ہو, حیا والی ہو بچی, جو ہے ماں, جیسے ماں کے سر پہ اب کبھی ماں کیا کرتی ہے, سر سے دوپٹہ ہٹا دیتی ہے اور گھر میں چل رہی ہے, پھر رہی ہے. بچیاں تو نہیں ہوتی, سر سے دوپٹہ نہ ہٹے, سر چھپا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جبریل امین آ چکے ہیں. تو حضرت خدیجہ کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تو خدیجہ جبریل تو چلے گئے. اچھا دوپٹہ صحیح کیا, جبریل پھر آ گئے. اور جبریل آپ کیوں چلے گئے؟ کہ رسول اللہ جس گھر میں عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو, سر کھلا نہیں جاتا, ہم وہاں نہیں جاتے. تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ خود دروازے گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں, موبائل کے اندر تصویریں ہیں, تو گھر میں برکت کہاں سے آئے؟ برکت تو گناہوں سے برکت نہیں آتی ہے, برکت تو چلی جائے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اعمال ہے حضور صلی اللہ اپنی نگرانی خود کرے, سوچے دیکھے کہ بھئی آج میں نے کتنی سنتوں پر عمل کیا, میں کل قبر میں چلے جاؤں گا, پرسوں چلے, یہ دنیا کی چیز ہے یہیں رہ جائے گی, یہ کچھ نہیں جائے گا, نیک اعمال ساتھ جائیں گے. اور اگر نیک اعمال کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے تو بہت خطرے کی بات.
ایک آدمی کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، پریشان ہوگا نا کہ وہ بھوک نہیں لگ رہی ہے، کھانا نہیں اچھا لگ رہا ہے، بیمار ہے. دل بیمار ہوگا تو اعمال کرنے کو دل نہیں چاہے. وہ دل کی بیماری کا علاج یہ مبارک مجلس ہے، اعمال کی پابندی ہے. ساتھی آتے رہے، اہتمام سے آئے، صبح کے ذکر میں ہفتے میں 1 دن 2 دن آ جایا کریں، اس سے فائدہ ہوگا. ہم بیٹھتے ہیں 7 بجے سے 7:45 بجے تک بیٹھ جاتے ہیں، اس میں آ جایا کریں، فائدہ ہوگا. ذکر کریں گے، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا تعلق ملے گا. تو کچھ اللہ کے لیے کرے تو پھر اللہ ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں.